بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہوا ہے کہ قرآن پاک کو عربی میں پڑھ لینا کافی ہے یا پھر اس کو سمجھنا ضروری ہے؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس بات پہ غور کریں کہ قرآن ہے اللہ کا پیغام۔ آپ کو اگر کوئی ایسا شخص پیغام بھیجتا ہے کہ جس کی زبان آپ کی زبان سے مختلف ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہزارہ جتن کرتے ہیں۔ اس کو پہلے اپنی زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کروائیں گے اور پھر اس کو سمجھیں گے۔ اور یہ قرآن تو پیغام ہے اللہ کی ذات کا۔ اگر ایک انسان کے پیغام کو سمجھنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، آپ صحیح کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ قرآن کا جو لفظ پڑھتے ہیں، قرآن کی جو آیت پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم ہیں بھائی اجمی لوگ، ٹھیک ہے؟ تو عربی سمجھنے کے لیے ہمیں اردو کا سہارا لینا پڑے گا، یا پھر فارسی کا سہارا لینا پڑے گا، یا پھر انگلش کا سہارا لینا پڑے گا، یا جس زبان کو سمجھتا ہے اس کو اس کا سہارا لینا پڑے گا، تبھی جا کے وہ قرآن کی آیت کو اور اس کے لفظ کو سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جو قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھتا ہے، یعنی سمجھ لیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ 1000 نوافل پڑھنے سے اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ اردو میں پڑھیں، عربی میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، یعنی ترجمہ بھی پڑھیں گے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ہوگا۔ ہاں، بعض لوگ اپنی جہالت کی بنا پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عربی میں بالکل پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں قرآن کو، یعنی کوئی بندہ ترجمہ نہیں ساتھ پڑھتا، صرف عربی پڑھتا ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ بالکل اس کو پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو مثال ارشاد فرمائی وہ قابل غور ہے۔ فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہیں۔ حضور نے فرمایا الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے۔ تو جو مثال ارشاد فرمائی حضور نے اس کا معنی ہی کوئی نہیں ہے۔ حروف مقطعات ہیں، ان کا تو معنی اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، تو ان کا معنی ہی کوئی نہیں۔ حضور نے ایسی آیت کی مثال ارشاد فرمائی کہ جس کا معنی نہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ترجمے کے بھی اگر قرآن پڑھا جائے تو اس کا بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اسی بات پہ بیٹھا رہے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے تو ثواب مل رہا ہے، تو یہ میں کہتا ہوں کوئی عقل مندی نہیں۔ اس بات پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے قرآن کو، تبھی تو ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ ہوگا قرآن کے پڑھنے کا۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی کے پاس جا کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے بھی ہو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ضرور۔ ہاں، اگر آپ کو کہیں سمجھ نہیں آتا تو وہ کسی سے جا کے پوچھیں، کسی مستند عالم دین کے پاس جائیں اور ان سے جا کے پوچھیں۔ یہ نہ ہو کہ اپنے کولے ٹلے لاندے رہو۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ جڑے بندے اپنے کولو ٹلے لاندے ہیں نا جی، وہی گمراہ ہوندے نے جی، تو اپنے کولو ٹلے نہیں لانے۔ اسی وجہ سے بعض علماء خود بخود قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، چونکہ اس میں کچھ آیتیں ناسخ ہیں، کچھ منسوخ ہیں، کچھ مشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں، کچھ مقطعات ہیں، تو بعض لوگ اس کو پڑھ کے اپنے پاس سے ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب بعض آیتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، تو اسی سے اگر کوئی عقیدہ بنا لے اور اسی پر عمل کر لے تو یہ پھر جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ اور یہ ناسخ و منسوخ کون بتائے گا جی؟ مشابہات ہے یہ آیت کون بتائے گا؟ یہ عالم دین آپ کو بتائیں گے، یا پھر اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کریں کہ آپ کو قرآن کے ہر حرف کی اور آیت کی اس طرح پہچان ہونی چاہیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ ناسخ و منسوخ، متشابہات، مقطعات، محکمات، سب کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر کسی کے پاس جا کے زانویں تلمذ کریں، بیٹھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔